السلام علیکم. میں اپنے پروگرام عمران ذاکر ویکینڈ افیئر میں آپ تمام ناظرین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. تو اپنے پروگرام کا جو آج موضوع ہے وہ یہ ہے پاکستان ود آئی ایم ایف اور وداؤٹ آئی ایم ایف. تو میں اپنے گیسٹ کا آپ لوگوں سے تعارف کرا دیتا ہوں. جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں اس میں ڈاکٹر شاہدہ وزارت جو کہ ایک بڑی سینئر پروفیسر ہیں آئی او بی ایم میں, اور سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ جو ہے ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ اس کی ڈین ہیں یہ, اور ماشاءاللہ ایک کتاب بھی لکھ چکی ہیں جو کہ آئی ایم ایف پہ انہوں نے کتاب لکھی. وہ کتاب ان کی کافی مشہور ہوئی ہے, اس کتاب کی وجہ سے ان کو کافی شہرت ملی. اس کے علاوہ بھی یہ بے شمار کتابیں الحمدللہ لکھ چکی ہیں. اور ہمارے دوسرے جو گیسٹ ہیں وہ بھی بڑی انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں, ویری لرنڈ مین. ہی از دا پریزیڈنٹ آف سائٹ ایسوسیشن, اور ٹیکسیشن میٹرز, آئی ایم ایف پالیسی میٹرز پر ان کا بڑا دسترس ہے. تو اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر شاہدہ وزارت سے. تو ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحب آپ ذرا بتائیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے, کیونکہ لوگوں کو ہمارے بہت سارے لوگوں کو صحیح معنوں میں پتہ ہی نہیں آئی ایم ایف کے بارے میں کہ آئی ایم ایف پروگرام ہم 23rd پروگرام ہم نے لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بڑے سینئر ہو گئے آئی ایم ایف کے ساتھ, اور بڑا ہمارا پرولونگ ریلیشن شپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ چل رہا ہے. تو اس بارے میں کچھ بتائیں کہ جو بہت سی مسکنسیپشن بھی ہیں ہماری عوام کو اس آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑے افسوس سے ایک ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے حکمراں طبقہ ہے ان کی سائیکی یہ ہو گئی ہے کہ بس قرضے لیتے رہو اور کام چلاتے رہو. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے حالات کتنے اچھے تھے جب ہم آئی ایم ایف سے اتنے قرضے نہیں لیتے تھے, تو پاکستان ایک بہت خوشحال ملک تھا. مگر پھر بڑی طاقتوں نے دیکھا کہ پاکستان بہت تیزی سے, ایک دفعہ تو 60 کی دہائی میں انہوں نے دیکھا کہ ہم بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں, تو پھر بریکس لگا دیے گئے. اس کے بعد ہماری ترقی کی رفتار بہت سست ہو گئی. پھر آپ دیکھیے کہ 80 کی دہائی تک بھی ہم کافی, ہمارے حالات اچھے تھے, اتنے اچھے نہیں تھے جیسے 60 وغیرہ کی میں, مگر پھر بھی ہم ایک خوشحال ملک تھے. مگر پھر یہ وہی وقت تھا جو عالمی یہ جو ہیں بڑی طاقتیں, ان کو یہ احساس شروع ہوا کہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں یہ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے مغربی ملکوں کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں. ان کو یہ تاثر ملا. تو اس کے بعد سے انہوں نے بڑے پیمانے پہ ملکوں کو, ان کی ترقی کو مختلف طریقے سے روکا. اور پاکستان کو تو ایک بہت آسان طریقہ ہے, کیونکہ پاکستان کے جو حکمراں طبقہ ہے اس کو باہر سے لایا جاتا ہے. حکمران جو ہیں ہمارے, ان کا سلیکشن باہر سے ہوتا ہے. تو ان کے لیے بہت آسان ہے کہ انہوں نے کسی کو اقتدار میں لانے سے پہلے ان سے اپنی باتیں منوا لیتے ہیں. تو چنانچہ انہوں نے جو بھی اقتدار میں آنے لگتا ہے ان سے منوا لیتے ہیں کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا, کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گلے میں ایک توق ڈال دیا جائے, اور اس کے بعد ہم, تو یہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ بڑی طاقتیں خاص طور پہ امریکہ, برطانیہ, یہ تہیہ کرتے ہیں بہت سالوں سے پہلے کہ کون سے ملک ہیں جن کو آگے جو بہت ترقی کریں گے نئے ورلڈ آرڈر میں. مثال کے طور پہ انہوں نے طے کیا ہے کہ ہندوستان ایک بہت ترقی یافتہ اور بہت خوشحال ملک ہوگا. پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو سلیکٹ کیا ہے, مثال کے طور پہ سنگاپور ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے, سعودی عربیہ بھی تھا, کہ یہ ملک ہیں کہ ان کے لیڈرشپ کو امریکہ کے کافی مطلب وہ کیا جا سکتا ہے, تو ان کو آگے بڑھایا جائے ترقی کے دوڑ میں. اور پاکستان چونکہ ایک مسلمان ملک ہے, پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے, پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے, تو ان کو یہ خدشات ہیں کہ اگر ہم ترقی کر گئے, اکنامکلی بھی ہم اگر مضبوط ہو گئے, تو پھر ہم ایک بہت بڑی پاور بن جائیں گے. تو اس لیے ہماری ترقی کو بریک لگانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس لے جایا جائے, ہماری ترقی کی شرح نمود کو کم کیا جائے, ہماری جو ملازمتیں ہیں لوگوں کی وہ کی جائیں, ختم کی جائیں, پھر تعلیم پہ اور صحت عامہ پہ خرچے کم کیے جائیں. اس کی وجہ سے 90 کی دہائی سے جو ہماری آبادی بڑھی ہے اس میں 65% جو ہے وہ کم عمر کے لوگ ہیں, اور ہم نے 90 کی دہائی سے بہت بڑے پیمانے پہ, چونکہ ہم آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے تھے, تو اس لیے ہم نے تعلیم پہ
اور صحت پہ خرچے بہت کم کیے. اس کی وجہ سے ہم نے ایک فوج تیار کر لی ہے جاہل لوگوں کی جو 65% آف دا پاپولیشن ہے, اور ہم نے غربت بہت بڑھ گئی ہے, اور یہ بہت غریب لوگ اور بڑے بغیر پڑھے لکھے لوگ, ان کی ہم نے ایک فوج تیار کر لی ہے. اور وہ اسی لیے ہوا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے, کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس جب آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ خرچے کم کریں, اور حکومتیں جو ہیں پاکستان کی حکومتیں وہ اپنی عیاشیوں پہ تو کمی نہیں کرتی ہیں, مگر تعلیم پہ کم کر دیتی ہیں, صحت پہ کم کر دیتی ہیں, اور ڈیولپمنٹ پہ کم کر دیتی ہیں, اور اب تو ڈیفنس پہ بھی کم کرنے لگی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. تو میڈم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ جو شرائط ہیں آئی ایم ایف کی کہ جو عوام کے فائدے میں نہیں ہیں ان پر پہلے عمل درآمد ہو جاتا ہے, لیکن جو حکومت کے سے جس کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں وہ شرائط جو ہیں وہ پہلے مان لی جاتی ہیں. دیکھیے ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خود یہ ریفارمز ہمیں خود لے کے آنے چاہیے, کیونکہ ریفارمز آنے چاہیے سوسائٹی میں, مگر وہ ریفارمز نہیں جو باہر سے ڈکٹیٹڈ ہوں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے آئی ایم ایف کے ریفارمز کی میں آپ کو حقیقت بتا دوں. مثال کے طور پہ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں. 90 کی دہائی سے ہم یہ پالیسیاں لے کے آئے ہیں کہ آپ ڈی ویلیو کریں, اس سے آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی, اور جب آپ کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی تو اس سے آپ کا بیلنس آف ٹریڈ وہ ہو جائے گا, صحیح ہو جائے گا. مگر ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو بھی دیکھ لیں آپ, انٹرسٹ ریٹ ابھی آؤں گی, پہلے ایک چیز ڈسکس کر لوں. تو اس سے ہم نے یہ دیکھا ہے, ابھی ہمارے اکنامکس ڈپارٹمنٹ جو ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کا, ہم نے اس پہ تحقیق کی ہے, ہم نے آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو ٹیسٹ کیا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے ڈی ویلیویشن کو دیکھا ہے. اس سے ہم نے ہماری تحقیق کے مطابق اس سے ایکسپورٹس نہیں بڑھی ہیں, اور ایکسپورٹس نہیں بڑھی ہیں اور سستی ہو گئی ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری بیلنس آف ٹریڈ اچھی متاثر نہیں ہوئی ہے. بیلنس آف ٹریڈ پہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے ڈی ویلیویشن سے, مگر اس کا فائدہ بیرونی ملکوں کو ہو گیا ہے. جو ملک ہماری ایکسپورٹس استعمال کرتے ہیں ان کو بہت سستے داموں ہماری ایکسپورٹس مل گئی ہیں. پھر آپ دیکھیے انٹرسٹ ریٹ کو دیکھیے, انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ سب پاکستان کی انٹرسٹ ریٹ 22% پہ دنیا کی سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہے, اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ آپ بڑھائیں گے تو آپ کا انفلیشن بہتر ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اتنے سالوں سے ہماری ہائیسٹ ہے انٹرسٹ ریٹ اس وقت, مگر ہمارے کنزیومر پرائس انڈیکس پہ اس کے منفی اثرات ہیں. وہ ہمارا کنزیومر پرائس انڈیکس اس کی وجہ سے نہیں کم ہوا ہے, مگر باہر کے ملکوں کو اس سے یہ فائدہ ہے کہ باہر کے ملک کے لوگ جن کا انٹرسٹ ریٹ کم ہے وہ ان کو تو وہاں مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں, وہ انویسٹ کریں تو ان کو اتنا نہیں ملے گا منافع, تو وہ پاکستان میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو ہماری جو پالیسیاں ہیں وہ پاکستان کے مفادات کے مطابق نہیں بنائی جاتی, بلکہ بیرونی ملک جو ووٹنگ شیئرز کنٹرول کرتے ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں, ان ملکوں کے مفادات کے مطابق ہماری اکنامک پالیسیز بنائی جاتی ہیں. ریاضین صاحب, ابھی میڈم نے ایک بات یہ کہی انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے کہ بہت زیادہ جب انٹرسٹ ریٹ ہوگا تو انڈسٹریز کیسے گرو کریں گی, تو اس بارے میں کچھ بتائیں بینگ انڈسٹریز. ہاں شکریہ. دیکھیے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پری میچور ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو چکی ہے. ایک سائیکل ہوتا ہے جس کے تحت جو ہے انڈسٹریز پہلے لو ویلیو ایڈڈ, پھر مڈل, پھر ہائی ویلیو ایڈڈ, اور اس کے بعد پھر یہ سائیکل چلتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بنیادی طور پر اپنی جو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے اس میں سارا فوکس انڈسٹری کے بجائے رکھا ہوا ہے صرف بوروڈ فنڈنگز کے اوپر. نہ ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ چاہتے ہیں, ہم اپنی ہیومن جو ریسورس ہے اس کو یہاں سے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, برین ڈرین کر دیتے ہیں, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ بوروڈ فنڈز کے اوپر ہم اکانومی چلائیں, تو ایسا ممکن نہیں ہے. ابھی جیسے کہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ہم نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دی, آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ہم نے ڈیویلیویشن کر دی. انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے نہ تو جیسے کہ ایک پاپولر اکانومسٹ بلیف ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہیٹ اپ ہوتی ہے وہ کول ڈاؤن ہو جائے گی, تو ہمارے تو بیسیکلی ڈیمانڈ پول انفلیشن ہے ہی نہیں. ہمارا سارا کا سارا انفلیشن کاسٹ پش ہے, اور کاسٹ پش وجہ سے ہے کہ ہم بیشتر چیزیں جو ہیں جس میں کہ کھانے پینے کی خوردنی اشیاء سے لے کر کے اور انرجی امپورٹس اور فیول
اور را مٹیریل سے ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور ہر 1 روپے کی وجہ سے ہمارا تو تقریباً کوئی 1 روپے کی ڈیویلیویشن کو 200 ارب روپے کا ہمارے پر برڈن ڈیٹ کا بڑھ جاتا ہے. ڈیٹ ہماری اکانومی ٹوٹل جی ڈی پی کا تقریباً آلموسٹ 100% کے برابر ہو چکا ہے. ہمارا لاسٹ ایئر کا جو انٹائر ریونیو کلیکشن تھا وہ سارا کا سارا جو ہے ڈیٹ سروسنگ میں چلا گیا. اس سال کا جو ہمارا انٹائر ریونیو کلیکشن ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کو بھی پورا نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مزید بورو کرنا پڑے گا ڈیٹ کی سروسنگ کے لیے. نہیں, بات اس پہ جو ہے بات ختم نہیں ہوتی ہے. ہمیں انفارچونیٹلی اپنے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کے لیے, اپنی گورنمنٹ کی ایکسپینڈنگ کے لیے, اپنے لیجسلیچر کو چلانے کے لیے, ایون اپنی ڈیفینس اسپینڈنگ کے لیے ہمیں بورو کرنا پڑ رہا ہے. تو ہم نے ریکلیسلی بورو کیا ہے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کیا ہم اس کو ری پے بھی کر سکیں گے, اور پھر یہ کہ اگر ہم اس کو ری پے کریں گے تو اس سے ہماری ساورنٹی کہاں جائے گی. اور اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ آج ایک نیوکلیئر نیشن اپنی ڈیفینس اسپینڈنگ کے لیے بورو کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے. انڈسٹریلائزیشن تو پھر بہت دور کی بات ہے. اگر آج ہم اپنی سمت کو درست کر لیں, اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ ہمیں IMF کی ریسیپی کی ضرورت نہیں ہے. 23 جو ہیں وہ آپریشن تو ہم 22 تو کرا چکے ہیں, 23واں کرانے ہم جا رہے ہیں. 22واں جو ہے ناکام ہوا, $3 ارب ملنے تھے وہ بھی نہ ملے, $2.5 ارب ملنے تھے وہ نہ ملے. اب $3 ارب ہم کو ملیں گے. ایک طرح سے IMF نے ہم کو نا جیسے امپلائی کو پروبیشن پہ ڈالتے ہیں ایسے میں پروبیشن پہ ڈال دیا ہے کہ اب ہم آپ کو ہر مہینے چیک کریں گے کہ اگر آپ نے ڈیلیور کیا تو آپ کو 500 ملین ڈال دیا کریں گے. لیکن ان 500 ملین سے کچھ ہونا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری امیڈیٹلی اس کوارٹر کی ریکوائرمنٹ کو تقریباً $5.5 ارب ہے, اگلے 2 کوارٹر کی $11 ارب ہے, 3 سال کی کوئی $176 ارب ہم نے پے کرنے ہیں. یہ آئیں گے کہاں سے؟ ہماری تو ٹوٹل ایکسپورٹ جو لاسٹ ایئر $32 ارب تھی وہ شاید اس سال جب یہ فائنل نمبرز آئیں گے وہ $17-18 ارب پہ کلوز ہوگی. تو ایکسپورٹ تو آلریڈی انفیکٹ 130 روپیز ڈیویلیویشن کرنے کے بعد نیگیٹو ہو گئی ہے. تو یہ خود ثبوت آ گیا ہے آپ کے پاس. تو یہ پالیسی نہیں چل سکتی. ہمیں انڈیجینس ریفارمز کی ضرورت ہے, ہمیں ہوم گرون ریفارمز کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی بنائی ہوئی ایسی ریفارمز جو ہمارے لیے بہتر ہیں. IMF سے کنٹری ریپرزنٹیٹیو آ جاتے ہیں اور وہ بھی پتہ نہیں کہیں لیٹن امریکہ, سینٹرل امریکہ اور لیٹن اسپیکنگ آتے ہیں, ان کو کام کرنا آتا نہیں ہے. اور وہ 30-35 سال کے لڑکے لڑکیاں جو ہیں پاکستان کے بارے میں بتائیں گے, پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز تو بالکل مختلف ہیں. ہمارا آدھے سے زیادہ اکانومی میں کنٹریبیوٹنگ جو سیکٹرز ہیں, ریئل اسٹیٹ ہے, ایگریکلچر ہے, ٹریڈ ہے, وہ تو 1 پیسہ بھی ٹیکس نہیں دیتا. تو ان کو تو یہ بات معلوم نہیں ہے. وہ صرف ٹیکس کے نمبر بڑھانے میں جو ایگزسٹنگ آلریڈی ٹیکس پیئنگ ہے ان کے اوپر لوڈ بڑھاتے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں مزید سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتا ملک کے اندر. بلکہ میں آپ کو ریاض الدین صاحب ایک بات بتاؤں گی, مجھے حیرت ہوئی, میرا ڈسکشن ہو رہا تھا شبر زیدی صاحب کے ساتھ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان از دا اونلی نیوکلیئر پاور ہو گیٹس IMF پروگرام. تو اس بارے میں کچھ کہیں آپ بتائیں گے کہ یہ بات صحیح کیا ہے؟ جی بات تو صحیح ہے, اونلی نیوکلیئر پاور کہ جو IMF سے قرضے لیتی. آپ بتائیں. دیکھیے پاکستان کا یہ کانٹرڈکشن ہے, مگر یہ بھی پاکستان کا کانٹرڈکشن ہے کہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے مگر پاکستان کی حکومتیں باہر سے بنائی جاتی ہیں. مطلب یہ بہت عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیں جب تک آپ کی حکومتیں باہر سے بنیں گی جب تک آپ اپنی معیشت کو نہیں بچا سکیں گے, کیونکہ آپ کے جو اکنامک مینیجرز ہیں وہ بھی باہر سے آتے ہیں, آپ کی حکومت باہر سے آتی ہے. لوگ حکومت میں آنے سے پہلے بڑے اچھے وعدے کرتے ہیں مگر ان کو آنے نہیں دیا جاتا. جب وہ ان سے جب ساری باتیں منوا لی جاتی ہیں کہ آپ IMF کے پاس جائیں گے, کیونکہ IMF کے پاس لے جانا واحد طریقہ ہے پاکستان کی معیشت کو زبوں حالی میں رکھنے کا. تو اس لیے جی اور تو اس لیے اکنامک مینیجرز کو باہر سے لائے جاتے ہیں, کیونکہ اگر ہمارے اکنامک مینیجرز پاکستان کی خالصتاً پاکستانی ہوں گے اور وہ محب وطن بھی ہوں گے, پیٹریوٹک ہوں گے اور ایماندار ہوں گے, تو وہ ان کے پاس سلوشنز ہیں. جیسے میں نے اپنی کتاب لکھی ہے آلٹرنیٹیو ٹو دی IMF اینڈ ادر آؤٹ آف دا باکس سولوشنز, اس میں جو میں نے سولوشنز دیے ہیں, آلٹرنیٹیوز دیے ہیں, وہ IMF سے بہت بہتر ہیں. بہتر کیا, بہت اچھے سولوشنز ہیں جو ملک کو بہت ترقی کرا سکتے ہیں اور ملک کے حالات بہت اچھے ہو سکتے ہیں اور بہت خوشحالی آ سکتی ہے. لیکن گورنمنٹ نے کنسیڈر نہیں کیا ہوگا, کبھی دیکھا بھی نہیں. گورنمنٹ نے بالکل اس کو اگنور کر دیا, کیونکہ حکومت میں جو لوگ لائے جاتے ہیں ان کو اقتدار میں لانے سے پہلے ان سے بہت کچھ منوا لیا جاتا ہے اور ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو IMF کے پاس جانا ہوگا. جی جی. تو اس لیے
पाकिस्तान के जो चलिए जी, अब मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ और ब्रेक के बाद मैं अपने तीसरे गेस्ट एम ए जब्बार साहब से बात करूँगा कि वो जनाब इस तमाम सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं. बहुत शुक्रिया. जी, मैं अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में अब दाखिल होता हूँ और हमारे जो थर्ड गेस्ट हैं डॉक्टर इंजीनियर जब्बार साहब जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के और ट्रेड पॉलिटिक्स पे इनकी बड़ी ग्रिप है. तो अब इनसे पूछते हैं कि जनाब ये इस IMF के मुआहदे को किस तरह से देखते हैं और महंगाई की शरह जो है वो किस हद तक चली जाएगी, तो बताएं सर इस बारे में. देखें, मेरा ख्याल है कि शुरू करते हैं कि महंगाई की शरह, क्योंकि ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है और ख़ास करके यानी पाकिस्तान में जिसकी तादाद सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद 1,70,00,000 यूथ यानी मुस्तनद किस्म की एक वर्किंग है जिसको मुस्तनद इकोनॉमिस्ट जो है वो कह रहे हैं. जिस मुल्क में 1,70,00,000 अगर आप कहें कि बेरोज़गारी है यूथ की डेमोग्राफिकली, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इनको तो हम बिल्कुल एब्सोल्यूट पॉवर्टी का एक हिस्सा बना ही सकते हैं. मगर उसके बाद जो है वो दूसरे जो आदाद शुमार हैं उसमें भी कहीं पे भी यानी 30 और 35 से कम बात नहीं हो रही है. किसी मुल्क में जब इस किस्म की हालात हों तो थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि आखिर इस महंगाई का उनके साथ कोरिलेशनशिप क्या बनता है. लेकिन जी, महंगाई का कोरिलेशनशिप यही है कि लोगों के पास एक डिस्पोजेबल इनकम नहीं है या तो बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में नहीं है. तो ये सब चीज़ें जो है वो मिलकर जो है जो ओवरऑल जो नंबर हम देख रहे हैं जिसके और बहुत सारे असबाब हैं, उस नंबर में पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है, बल्कि ये भी एक मेरा ख्याल है कि फिगर्स हैं कि 74 के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़ी महंगाई पे हिट हुआ है. 30 से 29 पे आते हुए भी कहते हैं कि ये सेकंड हाईएस्ट है. अगर 30 की फिगर को थोड़ा सा साइड में रखें, 74 से लेकर आज तक के महंगाई के रिकॉर्ड जो हैं वो हम अब तोड़ चुके हैं. मगर उसको रिकॉर्ड नहीं कहना चाहिए, मेरा ख्याल है कि अलमियाई है, क्योंकि किसी मुल्क में भी जब इन्फ्लेशन जो है उसकी शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको एडजस्ट करना इनकम साइड पे बड़ा मुश्किल होता है. हुकूमत पाकिस्तान तो ठीक है 30% 35% पेंशन्स में 17.5% कुछ इजाफा कर कर एक ख़ास तादाद, जिसको मैं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी प्राइवेट सेक्टर और एंटरप्रेन्योरशिप के पास जो एम्प्लॉयमेंट है, या रोड रस्तों पे जिसको भी कैलकुलेट किया जाता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ होती हैं. तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि ये हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं. अब अगर इसमें कोई इस्लाह आ सकती है तो जैसे कहा जा रहा है गुज़श्ता मेरा ख्याल है कि 1 साल से कि ये चूँकि यूक्रेन वार तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी अपनी वार बन गई है कि हम कहते हैं जी यूक्रेन वार के वजह से हुआ है. तो कमोडिटी प्राइसेस जो है वो कुछ बढ़ी ज़रूर हैं, उसमें इस वक्त फिर थोड़ा सा एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है. इसी वजह से 30 जो है वो 29 पे आ रहा है और ओवरऑल जो एक एक्यूमुलेटेड जो फिगर्स हैं उसमें थोड़ी सी तब्दीली देखने में आ रही है. फूड इन्फ्लेशन जो 40% पे पहुंच चुका था उसमें भी कुछ थोड़ा सा एक रिसेशन नज़र आ रही है कि वो डिक्लाइन साइड पे है. हैविंग सेड सो फूड इन्फ्लेशन डिक्लाइन साइड पर है. हाँ, मतलब कम होगा, मार्जिनल किस्म की बातें हैं, क्योंकि आपको फ्लड्स के बाद जो भी कुछ शॉर्टेजेस हुई हैं हमने इम्पोर्ट्स भी किए, मगर अभी कुछ एक स्टेबिलिटी आ रही है, मगर बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क जो है आ रहा है. आया बहुत बड़ा फ़र्क आएगा या नहीं, मेरा ख्याल है कि अंग्रेज़ी में ये हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ बिहाइंड अस. इन्फ्लेशन अब हमारा पीछा कर रही है, ठीक है ना, और कंटिन्यूस होता रहेगा. हाँ एग्जैक्टली, ये होता रहेगा. उसके बाद इसके और असबाबों में जैसे हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं साइट के चेयरमैन, कि अगर साइट सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है मैं कहता हूँ इस कराची में, अगर वहाँ पे ये मुझे भी कंफर्म करेंगे कि वहाँ पे 30-35% जो है वो एक इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन जो है वो एक किस्म के कम हुई है. जो 16 घंटे काम कर रहा था वो 8 घंटे पे आ गया है. लेकिन आपकी ऑटो इंडस्ट्री तबाह हो गई. हाँ एग्जैक्टली. तो ये शिफ्ट काम कर रही है सिर्फ, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो है मिलजुल कर जो है ये जो रुझानात पैदा हो रहे हैं जिसमें
اس رجحان کے بڑھنے کے اس لیے بھی اسباب ہیں کہ حکومت پاکستان نے جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے علاوہ جو ہے ایک ود ہولڈنگ ٹیکس، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، اب اس کا کوانٹم جو ہے بہت بڑا بڑھا دیا ہے. یعنی حکومت پاکستان 3.5% کے گروتھ کے اوپر اگر ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اتنا سارا ریونیو کلیکٹ کیا جائے گا جو 28% پلس ہے پچھلے جو ریونیو ابھی تک کلیکٹ نہیں ہو پایا، جس میں ایک چینج بھی کی گئی اس کو ریویژن فگر میں لا کر، پھر بھی وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. تو اب اگر 3.5% کے اوپر اگر ہم آ جائیں تو ڈاکٹر صاحبہ بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو اسٹیٹسٹیشنس ہیں پاکستان میں اچھے، میں بات کروں گا ان کی پی ایچ ڈیز ہیں، اسٹیٹسٹیشن ہیں، ان کے پاس جو ماڈلنگ ہوئی ہے اس ماڈلنگ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت نے کلیم کیا تھا 0.29% پلس گروتھ، یہ غلط ہے. پاکستان میں ایکچولی -3.2 جو ہے اچھا حکومت نے غلط کلیم کیا ہے، غلط ہے، وہ نیگیٹو گروتھ ہے. اب آپ کیری فارورڈ اگر 3.5 کریں گے، وہاں -3.2 ہے، تو آپ کے پاس تو گروتھ کی فگر زیادہ سے زیادہ 0.2 ہے یا 0.1 ہونی چاہیے. تو ہمیں ایکچولی فگر فجنگ کے ہم ماسٹرز ہیں، کوئی پرانی بات نہیں ہے، ہم بڑے ماسٹرز ہیں. آج سے 20 سال پہلے مجھے یاد آتا ہے کہ ورلڈ بینک نے جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں، یہ مستند ہے، آپ انٹرنیٹ پہ بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کو فجنگ کے حوالے سے مہارت کا ایک جو ہے وہ قرار دیا تھا کہ ان میں بڑی مہارت ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے اگر میں شاہد کازار کی بات کروں جو ہمارے گورنر تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا، دوست ہیں میرے، تو اس زمانے میں جب ان کے گورنر کے اسباب میں نے سمجھنے کی کوشش کی تو وہی تھا کہ ان کے اوپر ایک پریشر تھا، فجنگ کرو، فگرز جو ہیں وہ تھوڑا سا بہتر کرو، یعنی جو ریسیویبلز ہیں اس کو ابھی سے ہی دکھا دو کہ وہ ریسیوڈ ہیں، کیونکہ کلیکشنز کے لیے اکثر آپ کو پتہ ہے اس ایڈوانس اور ٹیکسز کی ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی میں حکومت پریشر ڈالتی ہے، نیشنل بینک کو کہہ دے تم ذرا پیسے ڈال دو، کسی اور کو کہیں تم ڈال دو، اور ساری اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں. تو ابھی تک ہمارے جو اپنے اعداد و شمار ہیں جس کے بیس پہ ہم کہیں کہ کوئی ایک اکنامک ججمنٹ یا اسیسمنٹ یا ایڈجسٹمنٹ ہوگی، وہ میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہے جب تک ہم بالکل آنیسٹی کے ساتھ جو ہے، میں کہوں گا کہ ریلیجسلی آنیسٹی کے ساتھ ہم اپنی فگرز کو درست نہیں کریں گے. دیکھیں فگرز کی نادرستگی میں دو وجوہات بھی ہیں، ایک تو انیفیشنسی بھی ہے، دوسری ڈیلیبریٹ ہیں. ڈیلیبریٹ ایکشنز بھی اپنی جگہ پہ ہیں اور انیفیشنسی کو ہم ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں. شاید یہی ایک انیفیشنسی ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے، انہوں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اتنے سارے IMF پروگرام میں پاکستان چلا گیا، مگر اس وقت آپ بتائیں کہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ IMF پروگرام میں آ گئے. ہمارے پاس 53.4% پاپولیشن اسکولوں میں نہیں گئی ہے. ہمارے ہاں جو باقی پاپولیشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پرائمری اسکولنگ، سیکنڈری اسکولنگ، ہم اسے کمپلیٹنگ دا کالج اینڈ یونیورسٹیز، اس کے بھی خود ایک پارشل ہندسے ہیں. ان سب میں جو ہے میرے خیال ہے کہ ہمارے عوام کو بہت آسانی سے، آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ، کہ بیوقوف بنانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. ان کو میرا خیال ہے کہ فگرز جو ہیں وہ بتائی جائیں ان بیچاروں کے پاس. میں نے آپ کو جو پوری ایک صورتحال بتائی. اب ہم واپس آتے ہیں کہ IMF، دیکھیں IMF نے آپ کے پاس جو میڈیم ٹرم فریم ورک پروگرام تھا جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ریفارمز ایک حصہ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں IMF کے کسی پروگرام میں بھی ریفارمز جو ہیں وہ فالو نہیں کیے گئے. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو IMF کے بہت بڑے بڑے جو ممبرس ہیں جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، ان کے جو اکنامکس اور جو پالیٹکس میں بھی بہت گہرا ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں. زیادہ سے زیادہ کنٹری اگر آپ کی ایک ڈسپیریٹ رہے گی، کیوٹک رہے گی، اکنامی درست کام نہیں کرے گی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، اس کے بعد معاشی انسٹیبلٹی ہوگی، سسٹم کام نہیں کرے گا، مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی، اور پھر آپ باہر سے لوگوں کو امپورٹ کرتے رہیں گے جو آئیں گے ایک ہی بیگ کے ساتھ اور ایک ہی بیگ کے ساتھ واپس چلے جائیں گے. یہی ڈاکٹر شاہد وزارت نے بھی کہا، اب مسلط کیے جاتے ہیں حکمران. اس سارے صورتحال میں ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اثرات پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہے. مگر ہم IMF کی طرف واپس آتے ہیں کہ IMF کے جتنے سارے پروگرامز ہیں، ٹیبولیٹڈ میں 16 سے 17 مختلف پروگرامز ہوتے ہیں. اس پروگرام میں سب سے بڑا جس کو کہنا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل انفلوئنس پروگرام
وہ ہوتا ہے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ. اسٹینڈ بائی پاکستان میں اس وقت اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے پروگرام میں اگر آپ جائیں گے انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے تو اس میں کوئی زیادہ کنڈیشنز نہیں ہوتی ہیں. اچھا ہاں لیٹ می ٹیل یو, کوئی زیادہ کنڈیشنز بھی نہیں ہوتی ہیں. یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ بے سہارا ہو گیا ہے اور وہ ان دوستوں کے انتظار میں ہے جو کہہ رہے ہیں ہم دیں گے. سعودی عربیہ دے گا, ہم یو اے ای دے گا. جی چائنا نے تو ویسے رول اوور اس لیے کیے کہ چائنا کا اپنا انٹرسٹ ہے. چائنا اگر آپ کو ایک ڈسملی بہت زیادہ پرفارم کرتے ہوئے اگر دیکھے گا تو چائنا کے $24 بلین اسٹیک پہ لگے ہوئے ہیں. چائنا کے جو ہے وہ پاور ہاؤسز جو ہیں اس کے 100 سے لے کر $150 بلین کی فوری ادائیگی بھی کرنی ہے. تو میرے اپنے خیال پہ چائنا یہاں پہ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ زاویے سے چلنے کی کوشش کرے گا. مگر سب سے بڑا پرابلم چائنا کے لیے یہ بھی ہے کہ ابھی 3 مہینوں کے اندر جو ہے وہ IMF نے ایک وارننگ بھی دی تھی چائنا کو کہ آپ ملٹی لیٹرل کثیر الجہتی پروگرام میں انٹرنیشنل گلوبل ڈسپلن برقرار رکھیں اور پولیٹیکل بیہیو نہ کریں. کیونکہ چائنا شاید اس وقت جب یہ باتیں چل رہی تھی کچھ اپنا پولیٹیکل بیہیویئر دکھانا چاہتا تھا, مگر اس کی پھر کاسٹ ہے کہ ہم نے گوادر تو دے دیا, کیا کچھ اور بھی ہم نے دینا ہے. اس کی ایک کاسٹ ہے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا جس کو ہم اچھی طرح سے نیگوشیٹ نہیں کر پائے تھے. میرے اپنے خیال میں کہ مجھے یہ کہنا بالکل ضروری سمجھتا ہوں کہ میں بہت عرصے سے کہتا ہوں جب سے یہ سی پیک شروع ہوا کہ ہم ایک اچھے نیگوشیٹر نہیں ہیں. میں نے IMF کے لیے ڈار صاحب کو کہا, مجھے کوئی 1 گھنٹے آڈیشن ملی ڈار صاحب کے ساتھ کہ جی آپ کی نیگوشیٹنگ ٹیم جو ہے نا وہ اچھی نہیں تھی. آپ لوگ IMF کے ساتھ اچھی طریقے سے نیگوشیٹ کرنے کے بجائے اس کی ایک انفلیشن امپوزیشن کو آپ نے خریدا. کس طرح ود ہولڈنگ ٹیکسز بڑھائیں, انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائیں, بجلی کے نرخ بڑھائیں, گیس کے نرخ بڑھائیں, نان ٹیکس ریونیو بھی بڑھائیں, ریونیو بھی بڑھائیں, یعنی ہر چیز پہ جہاں پہ کوئی اسٹیمپ بھی لگتی ہے اس کو بھی بڑھائیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے سارے صورتحال میں میں یہ کہوں گا کہ اس کو میں کنکلوڈ اس طرح کروں گا کہ یہ جو IMF کا پروگرام ہے نا یہ مسئلہ آپ کو ایک ایمرجنٹ ایک آپ کی نیڈس جس کو ہم کہیں گے کہ سوورن گارنٹیز کے اگینسٹ میں کچھ نہ کچھ کہیں پہ واپس کرنا ہے, آپ کو انٹرسٹ واپس کرنا ہے, کچھ کرنا ہے. تو IMF یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ اس ملک کو اس طریقے سے چھوڑ دوں کہ اس کے جو ایک جیو اکنامکس اینڈ جیو پولیٹکس کے جو مسائل ہیں شاید مجھے یہ کہنا اچھا بھی لگتا ہے نہیں بھی لگتا ہے کہ میرے اپنے خیال میں کہ یہ جو ہمیں $3 بلین ملے ہیں میری اپنی یعنی ایک بہت ہی ایک کیئرفل قسم کی ایک ریسرچ ہے کہ یہ امریکہ کی وجہ سے ملے اور کسی وجہ سے نہیں ملے. جیسی آپ کو ملیں گے ایک کمیٹیڈ ویلیو پہ آئے ہیں کیونکہ امریکنز جو ہے وہ 17.5% شیئر ہولڈر ہیں آپ کے IMF میں. اس زمانے میں امریکنز تو 50% سے اوپر بھی جا رہے تھے مگر ابھی اس وقت یہ صورتحال ہے. اور چائنیز آر سیکنڈ ناؤ, مگر چائنیز سیکنڈ ہوتے ہوئے چائنیز کی وہ خواہشیں جس کو ملکوں کے پالیٹکس میں انفلوئنس کر سکیں اس کو روکنے کے لیے IMF نے ان کو وارننگ دی تھی کہ آپ جو ہے وہ ڈسپلن میں کام کریں. تو ریاض صاحب میں ابھی تک جاتا ہوں, ریاض صاحب آپ کو ذرا بتائیں کہ یہ IMF پروگرام آگے کنٹینیو بھی رہے گا اور آگے کی انسٹالمنٹ جو ہوں گی وہ دے پائیں گے بھی نہیں دے پائیں گے, کیا آگے کی کیا صورتحال کچھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے اگر پچھلا پروگرام سکسیزفلی کمپلیٹ ہو جاتا تو یہ کہہ سکتے تھے کہ اگلے پروگرام کی کیا نوعیت بنے گی. پچھلے پروگرام کو ہیپیزٹلی بند کر کے اور انکمپلیٹ چھوڑ کے اور اس کی بقایا قسط نہ پوری کر کے اس کا 9واں اور 10واں ریویو انکمپلیٹ رہتے ہوئے ہمیں جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک طرح سے پروبیشن پہ ڈال دیا کہ اسٹینڈ بائی کہ آپ انتظار کرتے رہیں. اگر یہ کہیں کہ 75 سال کی عمر کا ملک جو ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 جو صدور میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں, تو ابھی انتظار کرائیں گے ہر مہینے کا اور ہر مہینے کے انتظار کے بعد پتہ نہیں $500 ملین ملتے ہیں نہیں ملتے. اور ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ کیا یہ پروگرام بہتر ہے اسٹینڈ بائی یا پریویسلی بہتر ہے. اسٹینڈ بائی پروگرام کو اگر بہت غور سے پڑھا جائے اس کی جو اگر لینڈنگ ٹرمز پڑھی جائیں, اس کی پے بیک, اس کی کنڈیشنز, اس کے آپشنز پڑھے جائیں تو although precise interest rate جو ہے at the end of the program جو کیلکولیٹ ہوگا in case whether we avail or not avail وہ ذرا تھوڑا سا کمپلیکس ہے. بٹ میں آسانی کی خاطر یہ کہہ سکتا ہوں یا آسانی سمجھنے کی خاطر کہ یہ کمرشل ٹرمز اور کمرشل لینڈنگ ریٹس کے اوپر یہ پروگرام ملا ہے.
اچھا. اور اب ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ جس انسٹیٹیوشن میں ہمارے شیئرز ہیں اور ہمارا رائٹ بنتا ہے کنسیشنل ریٹ پر لینے کا, تو کنسیشنل ریٹ کا جو پروگرام ہے اسے ہم ابینڈن کر کے سو وی آر ٹوٹلی اے لوزر کہ ہم کمرشل آلموسٹ ٹرمز اور لینڈنگ کے اوپر لے رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے چلیے اتنی قربانی دینے کے بعد, اتنا کچھ نقصان کرنے کے بعد اس کا کچھ حاصل ہوگا؟ اگر $500 ملین جو ہے اسٹریٹ ہم کو ہر مہینے مل جاتے ہیں 9 مہینے تک, اس کا کوئی حاصل ہوگا؟ جواب ہے کہ نہیں, اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. چلیے اب ہم بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر بریک کے بعد یہیں سے ہم ریاض صاحب کی ٹاک سے اسٹارٹ کریں گے. جو اجازت دیے, میں نیکسٹ سیگمنٹ میں پھر حاضر ہوتا ہوں. تھینک یو. وہ ہائیسٹ ہے ان ڈیولپنگ کنٹریز. انہوں نے فردر ٹیکس کے نام کے اوپر اس کے اوپر 1% اور ایڈ کر دیا. اب اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہائر دی ریٹ آف ٹیکس گریٹر دی انسینٹیو ایویژن. تو آپ جتنا بڑھاتے جا رہے ہیں یہ سارا کا سارا سیلف ڈیفیٹنگ, اس سے آپ کا ایٹ دی اینڈ ٹیکس کلیکشن کم ہوگا. اور ابھی اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. ابھی یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ جی پچھلے سال 7.2 ٹریلین کا پہلے ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا گیا, پھر اس کو بڑھا کے 7.4 پہ لے گئے. اب شاید 7 جب ٹوٹل کلوز ہوگا 7 کے اندر ہوگا. اور اس کے بعد اب ہم کہتے ہیں 9.2 ٹریلین. اور IMF نے جو ابھی یہ ہمارے ساتھ نیا پروگرام سائن کیا ہے, جس کا SLA سائن ہوا ہے, اس میں یہ ہے کہ IMF نے حکومت نے مزید ٹیکسز لگانے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی حقیقی شرح نمو منفی ہے, پچھلے سال بھی منفی تھی, میں ہمارے دوست انجینئر جبار صاحب نے اسے کہہ دیا کہ ہم فگر فرجنگ, میں تھوڑا سا لائٹر ٹون میں استعمال کر لیتا ہوں کہ ہم نمبروں کو بڑھا چڑھا کر استعمال کرتے ہیں, اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم سمجھیں کہ اتنی بھی منفی نہ بھی ہو, مثبت بھی شرح نمو ہو, تب بھی یہ ٹیکس ایگزسٹنگ شعبوں سے کلیکٹ ہونے والا نہیں ہے. کیوں کہ ٹیکس دینے والا جو سب سے بڑا شعبہ ہے جس سے میرا تعلق ہے وہ ہے انڈسٹری. تقریباً کوئی 57% جو ہے ٹوٹل ٹیکس جو کلیکٹ ہوتا ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, 57% سے زیادہ, جبکہ اس کا GDP میں کنٹریبیوشن جو 20% ہے. اس وقت انڈسٹری اس حال میں ہے, آپ نے ابھی اپنے پروگرام میں شروع میں تذکرہ کیا کہ انڈسٹریل انپٹس نہ ہونے کی وجہ سے, فوریکس کرنچ کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے را مٹیریل دستیاب نہیں ہے, یا تو انڈسٹریز مکمل طور پہ بند ہیں یا پھر وہ پارشلی بند ہیں. تو ایسے میں یہ توقع کرنا کہ آپ انپٹ بھی بند کریں گے اور ان سے بغیر چلتی ہوئی انڈسٹریز ٹیکس کلیکٹ کریں گے, یہ محض دیوانے کی بڑھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل بالکل. پھر ڈاکٹر شاہزہ وزارہ صاحبہ, آپ ذرا کچھ اپنا تھوڑا سا بتا دیں کہ بھائی آؤٹ آف دا باکس سولوشن کیا ہے, پاکستان IMF سے کیسے بچ سکتا ہے, کچھ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے, میں نے اپنی کتاب میں میرا زیادہ فوکس تو اس والی کتاب میں آؤٹ آف دا آلٹرنیٹیو ٹو دا IMF ہے, مگر اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سے آؤٹ آف دا باکس سولوشنز بتائے. مثال کے طور پہ بیلنس آف پیمنٹ پہ تو میں نے بتایا ہے کہ IMF سے کیسے نکلیں. اس کے علاوہ میں نے انڈسٹریل پالیسی دی ہے, میں نے ایگریکلچر پہ پالیسی بنائی ہے, میں نے نیچرل ریسورسز پہ کیا پالیسی ہونا چاہیے وہ بنائی ہے, میں نے پورا ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے پالیسیز بنائی ہیں اس کتاب میں. میں نے پاکستان کے یہ جو ہے نا پاکستان کو جس طرح گورننس پہ بہت لکھا ہے, کیونکہ پاکستان کی گورننس بہت زیادہ ناقص ہے. ہم لوگ میرٹ پہ لیڈرشپ پوزیشنز پہ لوگوں کو نہیں لاتے ہیں. ہم کو جو باہر سے بتایا جاتا ہے سلیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کو لیڈرشپ پوزیشنز پہ لایا جاتا ہے. تو میں نے پولیٹیکل اکانومی پہ بھی کام کیا ہے. بیلنس اور جہاں تک IMF کا آلٹرنیٹیو ہے, میں نے اس میں یہ کہا ہے, دیکھیے اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ میری اسٹریٹجی کی وہ کیا ہے, ایک لفظ میں اگر میں بتا سکوں تو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی چادر دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلائیں, پیر پھیلائیں. جیسے کہ IMF نے فسکل ڈسپلن کی بات کی ہے نا, فسکل وہ صرف بات کرتے ہیں, میں نے واقعی بتائی ہے کہ فسکل ڈسپلن کیا کس طرح وہ کیا جائے. پھر میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے ہمارے آج کل یہ حالات ہیں اور ہم 3 یہ بیلنس آف پیمنٹ کا جو ڈیٹا ہے یہ 18-19 کا میں نے استعمال کیا ہے اس وقت جب میں کتاب لکھ رہی تھی. تو اس میں نے کہا ہے کہ 3.15 بلین کا ہم صرف چاکلیٹس اور پنیر اور کتے بلی کا کھانا اور یہ سب کرتے ہیں. میں نے کہا اس کو فوراً بین کر دیں تو 3.15 بلین ڈالرز آپ بچا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ 18-19 کے بیلنس آف پیمنٹ میں پیٹرول اور گیس وغیرہ اس سب پہ
جو اسینشیل چیزیں ہیں جن کو آپ بین نہیں کر سکتے, جو آپ کو چاہیے ہیں, وہ $10.5 بلین کے تھیں. اس کو میں نے تجویز دیا تھا, اور میں نے آج نہیں 22 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اور وہ میں مسلسل بات ابھی تک کر رہی ہوں کہ آپ بارٹر پہ یہ لے سکتے ہیں, یا بارٹر ٹریڈ ہوگی جو اسٹارٹ ہمارے ایران کے ساتھ ہوگی. میں نے 22 سال پہلے اس کو سجیسٹ کیا تھا, اور میں نے کہا ہے کہ بارٹر ٹریڈ یا اس کو وہ کریں لوکل کرنسی میں آپ پے کر سکتے ہیں, کسی اس ایریا کی کرنسیز میں. تو یہ ہے. تو اس طرح میں نے کہا ہے کہ آپ ابھی تو شروعات ہوئی ہے, مگر اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے کہ آپ ایران سے بھی کریں, آپ روس سے بھی کریں, اور اسی طرح پھر اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جیسے پام آئل وغیرہ ہے, وہ ملیشیا میں جی ایڈیبل آئل از سیکنڈ لارجسٹ امپورٹ آف پاکستان, اور آپ نے بینگ این ایگریکلچر کنٹری آپ نے کوئی ڈیولپ ہی نہیں کیا. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ ملیشیا نے بھی ہمیں آفر کیا تھا کہ ہم اس کو بھی بارٹر کے پہ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا اگر ان سب کو بارٹر پہ کر دیں تو آپ $10.5 بلین یہ بچا سکتے ہیں. پھر میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ ڈی ویلیو کر کے آپ اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا پا رہے ہیں, اور میں نے کہا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے ایکسپورٹس کو سستا کرنے کی, آپ کو ایکسپورٹس کی کوالٹی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہماری بہت سی کھانے پینے کی اشیاء ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور ان کھانے پینے کی اشیاء میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ملک بہت ہیلتھ کانشیس ہیں. مثال کے طور پہ یورپین یونین میں 27 ملکوں میں 19 نے بین لگا دیا جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگینزمس پہ. پھر اسی طرح رشیا نے بین کر دیے جی ایم اوز کو. پھر بہت سے سینٹرل ایشین ممالک بہت چھوٹے چھوٹے, انہوں نے رشیا سے بھی پہلے, رشیا نے 2016 میں کیا, اور اس میں کچھ ملک ہیں انہوں نے 2014-12 میں کر دیا تھا. تو میں نے کہا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں اس کو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ نہیں کریں, کیونکہ ورنہ ہم بہت بڑی بڑی مارکیٹس ہیں ہم وہاں نہیں ایکسپورٹ کر سکیں گے. مثال کے طور پہ رشیا ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, یورپین یونین ہے, تو ان کو یہ ہنی از ناٹ الاؤڈ. تو میں نے کہا ہے کہ ہم اپنی کوالٹی بہتر کریں کھانے پینے کی اشیاء کی, اور اس پہ جی ایم اوز کو بین کریں, اور ہم یہ بھی کریں کہ لیبلنگ لا چالو کریں. لیبلنگ لا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں آپ تفریق کریں کہ یہ جی ایم او ہے, یہ نان جی ایم او ہے, یہ آرگینک ہے. تو اس کی بہت ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں. تو ایکسپورٹس میں آپ کو ایکسپورٹس کو سستا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایکسپورٹس کی کوالٹی بہتر کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں. تو اس قسم کے آلٹرنیٹیوز میں نے دیے ہیں. جی شکریہ ڈائریکٹ آف پیمنٹ کے حوالے سے. جی میں اپنے پروگرام ویکینڈ افیئر ود عمران ذاکر میں جو آج میرا ٹاپک تھا پاکستان ود آئی ایم ایف اور وداؤٹ آئی ایم ایف, تو اس اہم ٹاپک پر آج ہم نے ڈسکشن کی, اور امید ہے کہ پاکستان اویل کرے گا اپارچونیٹیز بارٹر ٹریڈ کی ایران کے ساتھ, فار ایسٹ کے ساتھ, ایشیا کے ساتھ, سینٹرل ایشیا کے ساتھ, اور اکانومی ڈیولپ ہوگی. اور پاکستانی گورنمنٹ ضرور الٹرنیٹیو تلاش کرے گی کہ تاکہ مزید بیرونی قرضوں سے اس ملک کو اور اس قوم کو بچایا جائے, تاکہ مزید انفلیشن کا بوجھ اب عوام میں برداشت کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. ادروائز کہ ہماری جو یوتھ ہے جو 65% سے زائد اس وقت ہے, یہ ایک ان اسکلڈ یوتھ ہے, یہ جائے گی کرائمز کی طرف. تو آپ مجھے اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں بہتری کی امید نظر آنے والی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.